معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے درس دوم کا 17واں چیپٹر جو چک بست کا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے جدید نظم کا پیش رو کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اسے جانتے ہیں۔ پیش رو یعنی نئے طریقے سے جو نظم لکھنے کا آغاز اور شروعات کیا گیا، اس میں جو اہم نام اور آگے نام آ رہا ہے ان کا نام ہے حالی اور آزاد۔ اس کو جدید نظم کا پیش رو کہا گیا۔ اور یہاں پر اس کے بعد چند نظم نگار کا نام لکھا گیا ہے جو جدید نظم نگار ہیں، ان کا بھی نام دیکھ لیجیے تاکہ بہت ساری بات معلوم ہو جائے۔ چند مشہور نظم نگار کا نام: اسماعیل میٹھی، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر، اکبر الہ آبادی وغیرہ۔ 20ویں صدی میں درگاہ سہائے سرور جہاں آبادی، اقبال اور چک بست اور نظم طباعی وغیرہ، یہ لوگ نظم نگاری کی طرف خاص طور سے توجہ دیے 20ویں صدی کے اندر۔ یہ باتیں آپ کے لیے جاننا ضروری اس لیے تھا کہ آگے سوال کے ختم ہونے کے بعد آئیے کچھ کرے کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے جدید نظم نگار جو شعراء ہے ان کے نام کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اس کے بعد دیکھیے چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن، یہ چک بست کا پورا نام ہوا، اور تخلص پنڈت برج نارائن جو کرتے تھے وہ چک بست ہی کرتے تھے، چک بست۔ اب ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، اسے دیکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1882 عیسوی میں، 1882 عیسوی میں، کہاں؟ فیض آباد میں، جو کہاں ہے یعنی کس اسٹیٹ میں ہے؟ یو پی میں ہے۔ انگلش میں اسٹیٹ بولتے ہیں اور اسی کو اردو میں بولتے ہیں ریاست، اور ہندی میں راج بولتے ہیں، جو آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنے آباء و اجداد کے پاس لکھنؤ آ گئے، آباء و اجداد باپ دادا کے پاس۔ کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ۔ جانے کا کیا مقصد تھا؟ لکھنؤ ہی کے اندر ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ کس نے؟ چک بست نے، جس کا اصل نام پنڈت برج نارائن ہے۔ اور وہاں جانے کے بعد جو داخلہ لیا، کون کالج میں لیا؟ اویدانند کالج میں، جو لکھنؤ میں ہے، داخلہ لیا پڑھنے کے لیے۔ اور 1905 عیسوی میں بی اے پاس کیا، 1905 عیسوی میں بی اے پاس کیا، اور 1908 عیسوی میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 1908 عیسوی میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ وکالت یعنی یہ وکیل کا امتحان پاس کر گئے 1908 عیسوی میں، اور عملاً وکالت بھی شروع کر دی، یعنی ان کی نوکری بھی وکیل کا وکالت کے اندر لگ گئی۔ رفتہ رفتہ چک بست لکھنؤ کے مشہور وکیلوں میں شمار ہونے، رفتہ رفتہ دھیرے آہستہ لکھنؤ کو جو معزز اور مشہور وکیل تھے اس کے اندر ان کا شمار ہونے لگا۔ اور 1926 میں ایک مقدمہ کے سلسلے میں چک بست رائے بریلی تشریف لے گئے۔ کب؟ 1926 عیسوی میں۔ آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ ہم نے وکالت بھی شروع کر دیا، رفتہ رفتہ مسجد وکیل بن گیا۔
1926 ईस्वी में एक मुकदमा के सिलसिले में राय बरेली गए। कहाँ गए? राय बरेली। और उसी दिन जिस दिन गए 1926 ईस्वी के साल में जिस दिन गए, से पहर को, दोपहर बोलते हैं खाने के वक्त को, से पहर यानी थोड़ा शाम के वक्त को, लखनऊ जाने के लिए स्टेशन पर आए। कौन स्टेशन पर आए? बरेली स्टेशन पर आए। दिमाग पर फालिज का हमला हुआ, जबान बंद हो गई। ट्रेन में बैठे ही थे कि दिमाग पर फालिज का असर हो गया, और होने की वजह से इनकी ज़बान जो है वो क्या हो गई? बंद हो गई, यानी बोलना बंद हो गई। और इलाज हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका वक्त मरने का हो जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाने का हो जाता है, तो उस वक्त उसे कोई भी दवा फ़ायदा नहीं करता। वही मामला इनके साथ हुआ, और 7 बजे शाम स्टेशन पर ही इंतकाल हो गया। कौन? चक बस्त। और लाश को लखनऊ लाया गया। लखनऊ जो कि उनके आबा व अजदाद का घर था, वहाँ लाया गया। और आखिरी रसूम मुसलमान में आखिरी रसूम क्या है कि उसको नहाया जाता है, कफन दिया जाता है, और फिर कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया जाता है। हिंदू के अंदर यानी गैर मुस्लिम के अंदर रस्म रिवाज है कि मरने के बाद उसका पूजा, उसके बाद उसको कुछ लोग लेके जाते हैं और वहाँ चिड़ियारी पर उसे जला दिया जाता है। हर मज़हब के अंदर अपना अपना तरीक़ा है। ये मुसलमान थे, ये अपने रस्म रिवाज के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक किए। आइए उसके बाद देखते हैं। चक बस्त फितरी शायर थे, चुनांचे उनको बचपन ही से शायरी का शौक़ था। यही वजह है कि 9-10 साल की उम्र में चक बस्त ने पहली गज़ल कही। 9-10 साल की उम्र में पहली गज़ल कही किसने? चक बस्त ने। आइए उसके बाद तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक शेर गोई में क्या रहे? मसरूफ़ रहे। पहले शायर थे, बाद में इन्होंने गज़ल की शुरुआत की, और इसी के अंदर ये मुनहमिक को यानी पूरी ज़िंदगी गज़ल गोई ही की। और इनका जो आगे गज़ल गोई की। आइए उसके बाद देखें। चक बस्त किसके शायदाई थे, किसके चाहने वाले थे, यानी किसको ये चाहते थे? चक बस्त जो है आतिश को, गालिब और अनीस के शायदाई थे। किसके शायदाई थे? चक बस्त 3 आदमी के शायदाई थे, और इनको अपना उस्ताद और शायरी, शेर व शायरी के अंदर जो उस्ताद होते हैं, गुरु होते हैं, इससे माना करते थे। आइए उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो मुनाज़िर कुदरत इन्होंने नज़म लिखा है। फ़ज़ाए को में ऐसी हवा समाती है, बशर की रूह को राहत की नींद आती है। बस एक आलम को 4 सिमत तारी है, न शुरू शर है न दुनिया की आहो जारी है। देखिए इसके अंदर इन्होंने जो देहरादून के अंदर जाकर वहाँ के पहाड़, वहाँ के पेड़ पौधे को देखा है, उसी को इस नज़म के अंदर लिखने की कोशिश की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात। चक बस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब देना है। इनका इंतकाल कब? 7 बजे शाम को स्टेशन पर। कहाँ? स्टेशन पर, राय बरेली स्टेशन पर इसका इंतकाल हुआ। इस तरीके से क्या करना है? जवाब दे देना है। और अगर आप चाहे तो इस तरीके से चक बस्त का इंतकाल कब, तो कब के अंदर आप 1926 भी लिख सकते हैं। 7 बजे शाम 1926 ईस्वी में स्टेशन राय बरेली पर का इंतकाल हुआ। आगे देखिए।
چکبست نے کون کون سی ڈگریاں حاصل کی؟ جواب دینا ہے۔ چکبست نے BA کی ڈگری حاصل کی اور پھر وکالت کی بھی ڈگری کیا کر لی؟ حاصل کر لی۔ اس کے بعد جواب دینا ہے۔ چکبست کا انتقال کس بیماری میں ہوا؟ جواب دینا۔ چکبست کا انتقال دماغ میں فالج کی اثر ہونے کی وجہ سے ہوا۔ چکبست نے کون سی نظم، چکبست کی کون سی نظم ہماری نصاب میں شامل؟ نصاب یعنی اس کتاب کے اندر جو نظم لکھا گیا وہ کون سا نظم ہے؟ جواب دینا مناظر قدرت۔ مناظر قدرت جو یہ آپ کے سامنے مناظر قدرت۔ اس کے بعد دیکھیے چکبست کا پورا نام کیا تھا؟ جواب دینا ہے۔ چکبست کا پورا نام پنڈت برش نارائن تھا۔ یہ آپ کو مختصر ترین سوالات مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں چکبست کے بارے میں 5 جملہ، اس کے اندر آپ کو جواب دینا ہے۔ چکبست کی پیدائش کب ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ جناب چکبست کی پیدائش 1882 عیسوی میں 1882 عیسوی میں فیض آباد UP میں ہوئی، اور پھر یہ پڑھنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کے پاس کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئے، اور وہیں انہوں نے کیا کی؟ داخلہ لیا، اور اس کے بعد پھر داخلہ لینے کے بعد 1905 میں BA پاس کیا، 1908 میں وکالت کا امتحان پاس کیا، اور پاس کرنے کے بعد انہوں نے 9-10 سال کی عمر میں پہلے غزل لکھی، اور یہ جو شیدائی تھی وہ آتش غالب و انیس کے شیدائی تھے، یعنی شعر و شاعری کے اندر یہ ان کے استاد تھے آتش غالب و انیس، اور ان کا انتقال 1926 عیسوی میں ہوا رائے بریلی اسٹیشن پر۔ اس طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2، جدید اردو نظم کی مختصر تعریف کیجیے۔ آسان لفظ میں اس کا جواب دیجیے۔ قمر رئیس نے نظم جدید کی، نظم جدید کی تعریف یہ کی کہ نظم جدید وہ نظم ہے جس میں شاعر قدیم اصناف کے بندھے ٹکے ضابطوں کا پابند نہ ہو کر کسی نئی اور اچھوتی حیت میں اپنے تجربات اور خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرے۔ یعنی نظم جدید وہ نظم ہے جس میں شاعر پرانے شاعروں کے طریقے کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ، ایک ایسا طریقہ جو پڑھنے والے کو پڑھنے میں مزہ آئے اور وہ اچھوتی ہو، انوکھی ہو، اور وہ بھی ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بات تھوڑا بولے پھر اس کے بعد بیچ میں چھوڑ کے پھر آگے بولنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے زیر نصاب نظم میں شاعر نے کہاں کی منظر نگاری کی؟ جواب دینا ہے۔ زیر نصاب نظم میں شاعر نے دہرادون کی منظر نگاری کی ہے۔ اس میں شاعر نے دہرادون کے پہاڑوں، چشموں اور پیڑ پودوں کا تذکرہ کیا، اور وہاں کی جو قدرتی مناظر ہے، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے پیڑ پودے، وہاں کا موسم، ان تمام کو بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ پڑھنے والا جب پڑھے گا، سنے گا تو پڑھ کر اس کا دل خوش ہو جائے گا، جھوم اٹھے گا۔ اس کے بعد دیکھیے نظم کے اجزائے ترکیبی پر روشنی ڈالیے۔ جواب دینا ہے۔ نظم کی اجزائے ترکیبی میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ خاص طور پر نظم کی اجزائے ترکیبی میں سب سے اہم چیز کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اپنے خیال کا اظہار کیا جا سکے، یا جس موضوع پر لکھ رہے ہیں اس پہ لگاتار لکھنا ہے، مسلسل لکھنا ہے اور اظہار خیال کرنا ہے۔ نظم کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، جس کے گرد نظم گردش کرتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے۔ اس کا ایک حصہ ایک مصرع دوسرے مصرع سے مربوط یعنی ملا ہوا ہوتا ہے، اور ایک شعر دوسرے شعر سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی مصرع، کوئی شعر
نکال دیا جائے تو دوسرا شعر کیا ہوگا، دوسرا شعر اور دوسرے نظم کے دوسرے ٹکڑے میں خلل واقع ہو جائے گا، کمی واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے طویل سوالات، چکبست کی نظم نگاری کا فنی جائزہ لیجیے۔ جواب بہت آسان لفظ میں دینا ہے۔ چکبست ایک فطری شاعر تھے، انہوں نے بچپن ہی سے شاعری کا آغاز اور شروعات کیا تھا، انہیں شوق بھی تھا، چنانچہ انہوں نے 9-10 سال کی عمر میں پہلی غزل کہی، اور شعر و شاعری کے جو استاد تھے ان کے وہ آتش غالب اور انیس تھے، اور انہوں نے اپنے شعر و شاعری کے اندر زبان کی سلاست اور الفاظ کی جو بندش ہوتی ہے اور مصرع کو اس طریقے سے سجایا ہے تاکہ جب پڑھنے والا اسے پڑھے گا تو پڑھ کر جھوم اٹھے گا۔ اس کے بعد دیکھیے زیر نصاب نظم جدید نظم کی تعریف کرتے ہوئے اس کی ارتقائی جائزہ لیجیے۔ پیچھے تعریف آ گئی ہے کہ نظم جدید وہ نظم ہے جس میں شاعر قدیم اصناف کے بندھے ٹکے ضابطوں کا پابند نہ ہو کر کسی نئی اور چوتھی ہیئت میں اپنے تجربات اور خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرے۔ ارتقائی کا جائزہ لیجیے، یعنی نظم جدید کے جو بھی نظم نگار ہیں ان تمام نے اس طریقے سے اس پر کوشش کی، نئے اسلوب اور نئے طریقے کے مطابق، نئے نظم نگار کے آداب جو تھے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان وہ کافی مقبول بھی ہوا اور نظم نگاری کو شہرت بھی ملی اور بلندی بھی حاصل ہوئی۔ آگے دیکھیے اس کے بعد زیر نصاب نظم مناظر قدرت کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ اس کا جواب دینا ہے کہ زیر نصاب نظم مناظر قدرت کا مرکزی خیال قدرت کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے، اللہ کی جو قدرت ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اس نظم کے اندر شاعر چکبست نے اپنے دہرادون کے سفر میں وہاں کی جو قدرتی مناظر ہے، منظر ہے جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی کو نظم کے اندر بیان کرنے کی کوشش کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ملک ہندوستان کے جو منظر ہیں اور اس کی جو حسن و جمال ہے اس کی بھی تعریف کی، اور یہ کہا کہ دہرادون کے اندر جو ایک پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ کی بلندی اور وہاں کی خاموشی دیکھنے کے لائق ہے، اور وہاں پر ہر انسان جو آنکھ والا ہو، دل سے احساس کرنے والا ہو، جب وہاں جائے گا تو اپنے آنکھ سے اور اپنے دل کے حساس سے وہ اللہ کی قدرت کو دیکھے گا اور اس سے اندازہ بھی لگے گا۔ یہ طویل سوالات کا 3 سوال مکمل ہو گیا۔ چوتھا ہے صحیح مصرعوں کا جوڑا لگائیے۔ الف میں ہے، یہاں دیکھ لیجیے، یہ رہا آپ کے سامنے الف۔ فضائے کوہ میں ایسی ہوا سماتی ہے، اس کا جوڑا ہوگا بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے۔ ہر آدمی اپنی کتاب کو کھول کر تمام مصرع یہاں پہ لکھا گیا، بلکہ اوپر نیچے یہاں پر ہے، اس کو ملانا ہے، سیدھے لائن ملانا ہے، اور یہ آپ کو مناظر قدرت میں بھی ملے گا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا لائن بنا کر کے پیش کرتا ہوں۔ فضائے کوہ میں ایسی ہوا سماتی ہے، بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے۔ با میں دیکھیے، یہ راگ ہے وہ جو مضراب کا اسیر نہیں، یہ حرف کان کے پردوں میں گوشہ گیر نہیں۔ جیب جدا کسی سے بھی ہستی کا اپنے راز نہیں، کچھ آبشار ہیں اور ہم میں امتیاز نہیں۔ دال بس ایک عالم ہو
چار سمت تاری ہے، نشر و شر ہے نہ دنیا کی آہو زاری ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب آخر میں یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ بار بار دیکھیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کلاس میٹ کو بتائیں اور ان کو بھی ہمارے چینل کے متعلق بتائیں کہ آپ بھی یہاں کر پڑھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو اسٹوڈنٹ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائے تاکہ میرا ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ پر سب سے پہلے پہنچ سکے اور اس کے ذریعے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ فقط والسلام، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔